ہر انقلاب کے اندر سبق ہے عقل مند آدمی کے لیے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی النہی، اما یتذکر الا اولو الالباب. کتنے عنوان سے اللہ نے یہ کہا. دنیا کے حالات سے سبق نہیں لیتا مگر اولو الالباب، عقل مند آدمی سبق لیتا ہے. جو حالت جس وقت اس کے پاس ہے اسی حالت سے وہ کام بنا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، آخرت کا کام سنبھال لیتا ہے، مشکل کام کو آسان کر لیتا ہے، اپنے انجام کو بہتر بنا لیتا ہے. یہ عقل مند آدمی کا کام ہے. نمی گویم ضیا کن یا بفکر سود باش، ای ز فرصت بے خبر ہر چه باشی زود باش. ای ز فرصت بے خبر ہر چه باشی زود باش. من نبی گویم ضیا کن یا بفکر سود باش، ای ز فرصت ز فرصت بے خبر ہر چه باشی زود باش. دیکھو ہم یہ کہنا نہیں چاہتے آپ کو آپ پریشان رہے، آپ کہنا نہیں چاہتے خوش رہو، بلکہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں جس حالت بھی رہو اس حالت سے اپنا مقصد پورا کر لو. جس حالت میں بھی رہو اس حالت میں اپنا مقصد پورا کر لو. نجد والے کا کیا شعر ہے؟ نجد کے لشکر جو جا رہا ہے، ہاں شاباش. نجد میں عرب کے علاقہ نجد ہے خاص کر کے، تو نجد کے علاقے میں ایک پھول ہوتا ہے، اس کو عربی میں عرار کہتے ہیں. وہ صبح سے لے کر ظہر تک رہتا ہے. جب سورج ڈل جاتا ہے، عصر کے وقت کی طرف سورج نکل آتا ہے تو وہ خوشبو ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے علاقے میں رات کے رانی، دن کے اندر کوئی خوشبو نہیں، رات کے اندر اس کی خوشبو ہے. تو اس کی بھی صبح کے اوقات میں اس کی خوشبو ہے، شام کے اوقات میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو وہاں پر ایک قافلہ مسلمانوں کا، قافلہ اصلاح والوں کا، قافلہ نیک بندوں کا جا رہا ہے. تو جو قافلہ کا سردار تھا اس نے یہ شعر پڑھ کر ان کو اعلان کیا، تمتعوا من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. تمتعوا، فائدہ حاصل کر لو. اے اللہ کے بندو ساتھیو، اپنا فائدہ حاصل کر لو. من شمیم عرار نجد، نجد علاقہ کے جو پھول کا پودا ہے عرار، اس کی خوشبو سے اپنے دل کو مالا مال کر لو، خوشبو سونکھ لو، خوشبو سے فائدہ کر لو. فما بعد العشیۃ من عراری، جب عشیہ ہوگا، شام کا وقت ہوگا تو پھر اس کی کوئی خوشبو آپ کو نہیں ملے گی. جو مل رہا ہے وقت سے اس میں اپنا دامن بھر لو، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، موقع سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ہوشیار آدمی کہتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھاؤ. کہ آیا ہے یہاں پر سیٹ، کوئی پیسے لے کر غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، تم جاؤ جلدی جلدی اس موقع سے کچھ فائدہ اٹھا لو. ضیاء الحق ایک دفعہ آیا تھا یہاں پر حاجی کیمپ کے اندر، ایک بوڑھی کو وہ ویزا نہیں لگا دے رہا ہے فیکٹری والے، کمپنی والے، حکومت والے. کسی نے اس بوڑھی کو اشارہ دیا، تم پاسپورٹ لے کر اب ضیاء الحق جب یہاں سے نکلے گا اس کے گاڑی کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا. اور پاسپورٹ دیکھا، مجھے کوئی اس میں سیل نہیں مار رہا ہے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں میرے پاسپورٹ پر آپ سیل لگا دیں. چنانچہ اس لڑکی نے ہمت کیا، اس بوڑھی لڑکی نے، عورت نے جا کر جب اس کی گاڑی آ رہا تھا جا کر کھڑے ہو گیا. اس کے وزیر وشیر اور ان کے پولیس چوکیدار ہٹا رہے مگر ہٹتی نہیں. تو ضیاء الحق ذرا رحم دل تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر اپنا رحمت نازل فرمائے. اس نے کہا یہ پوچھ لو
کیا کام ہے؟ انہوں نے کہہ دیا میں کتنے دفعہ گیا دفتر کے اندر، میرے کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لوگ لگاتے نہیں، اس مہر نہیں لگا رہے ہیں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بلا کر کہا پاسپورٹ دے دو مجھے۔ تو انہوں نے جو مشیر تھا، مشیر کو کہا یہ لے جاؤ دفتر میں، اس کو لگا دو۔ موقع سے موقع سے فائدہ، ہوشیار آدمی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں بھی سردار نے کہا تمتعوا من عرار نجد، اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اپنا قبضہ مضبوط کر لو، اس لیے قبضہ ایک وقت ڈھیلا ہو جائے گا، اس وقت تاکہ آپ کا کام آ جائے۔ صحت مندی ہے، تندرستی ہے، یہ مضبوط ہے جسم، اس وقت جو کام کرنا ہو تو کر لو، اس لیے کہ جسم ڈھیلا ہو جائے گا، اس وقت کر نہیں سکو گے، دماغ کام نہیں کرے گا، آنکھیں کام نہیں کرے گی، کان کام نہیں کرے گا، زبان کام نہیں کرے گا، دانت میں درد ہوگا، کمر میں تکلیف ہوگی، بازوؤں میں شکایت ہوگی، گھٹنے میں تکلیف ہوگی، یہ کھانے کے لیے بھوک نہیں لگے گی، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کہہ رہا رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرما دے۔ یہ انقلاب ہے، اسی کا نام انقلاب ہے۔ اس انقلاب کے بارے میں فرما رہے ہیں انقلاب آتے جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر طرف سے آتی ہے صدا، ففہم عربی لفظ ہے، اس کے معنی سمجھ لے وما یتذکر الا اولو الالباب، مگر سمجھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو اپنے موقع پہ آتا ہے، کرنا چاہے کر لیتا ہے، دیکھا؟ لہذا ورنہ پھر اپنے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر تہی دستانِ قسمت ہو جائے گا، تمہارے قسمت میں محرومی ہو جائے گی، تمہارے قسمت میں محرومی آ جائے گی، دور چلے جاؤ گے تم۔ قریب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہ سکندر بادشاہ کو لے جاؤ، آب حیات پلا کر لاؤ۔ خضر زندہ ہے نا، ایک قول کے مطابق ابھی سب انہوں نے آب حیات پی لیا تھا۔ وہ پانی جو پیتا ہے وہ اتنا نہیں مرتا جلدی، اللہ تعالیٰ اس میں حیات رکھا، اسی لیے نام ہی آب حیات کا پانی۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا۔ خضر ایک قول کے مطابق نبی ہے، اور بعض اکثر بیشتر قول کے مطابق ولی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خضر کے بعد بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو خضر کو اشارہ ہوا یہ سکندر بادشاہ کا زمانہ تھا، بادشاہ کو لے جاؤ اور آب حیات پلا کر لاؤ، تاکہ یہ دنیا میں زیادہ دیر تک رہ سکے، انصاف سے، عدل سے، حسن سلوک سے، سکون و اطمینان سے اپنے رعایا کا کام، میرے بندوں کا کام کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس سے سبق بھی دینا مقصد تھا۔ لے گیا بادشاہ کو، کہاں چلتے ہیں تفریح کے لیے، اب لے لو اپنے ساتھیوں کو، اپنے حشم خدم کے ساتھ چلتے ہیں آب حیات کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جاتے ہیں۔ گیا، جاتے جہاں اللہ نے رکھا ہے بہتر ہے، اس سے مختلف اقوال کس علاقے میں نہیں، ان سے مقصد کیا ہمیں تو اصل بات سے مقصد ہے۔ علاقے میں گیا اور مل گیا، خضر کو پتہ چل گیا یہ ہے آب حیات کا کنواں، چشمہ، انہوں نے پانی پی لیا، بس جب ملا پی لیا، جب مل گیا یقین ہو گیا پی لیا۔ بادشاہ کو کہا بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اسے پی جاؤ، تم بھی پی لو۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ کے دماغ ہوتا ہے، بادشاہ کے کہا کہ دیکھو ایک برتن میں لے لو، یہاں سے جا کر کسی اطمینان جا کر بیٹھیں گے، پی لیں گے۔ بھر لیا بادشاہ کے کہنے کے مطابق،
لیکن اللہ کا فیصلہ اس آب حیات کے بارے میں یہ تھا، وہ ایک خاص علاقے کے محدود رہے گا، وہاں سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے آب حیات۔ جب اس حدود سے باہر نکلا فوراً اس برتن کے رسی ٹوٹا اور گرا، پانی ختم ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا بھائی پانی تو ختم ہو گیا، کہتے جلدی جلدی جاتے ہیں لیتے ہیں۔ پھر جلدی جلدی دوبارہ گیا، اب حیات نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اللہ نے غائب کر دیا، معروم کر دیا۔ تو نے پہلے دفعہ کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ جب ہم نے پہلے موقع دیا تھا، پہلے موقع سے تم کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسی کو کہا کسی اللہ کے نیک بندے نے، تہی دستان قسمت را چسد از رہبر کامل، کہ خضر از آب حیوان تشنہ میں آرس سکندر را۔ او اللہ کے بندو، اپنے موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ او اللہ کے بندو، دوست احباب، اپنے موقع سے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ لائتا لا نہ کرو، آج کل کے ٹالنے میں، ٹال مٹول میں نہ پڑو۔ جب موقع ملا اپنے کام اسی وقت کر لو، جب موقع ملا اصلاح کر لو، جب موقع ملا اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھا لو۔ جب یہ موقع نکل جائے گا، 1000 بار سر مارو گے نہیں ملے گا۔ چنانچہ اور بہت تلاش کیا، بادشاہ بڑے پریشان تھا، تمام لشکر کو لگایا لیکن نہیں ملا۔ بات وہی ہے، قسمت جاگا نہیں۔ کیوں؟ دوسرے اول دفعے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے کو اس لیے پسند نہیں، ورنہ اللہ نے خود ہی حکم دیا اس کو لے جاؤ، اب حیات پلا کر لے آؤ۔ دیکھو، مگر اللہ کا اشارہ یہ تھا کہ جاتی فوراً خضر علیہ السلام کی طرح وہ پانی پی لیتا، لیکن انہوں نے اسے ٹال مٹول کیا، ہمیشہ کے لیے قسمت سے محروم ہو گیا۔ دیکھو، اسی سے اکابر نے فرمایا، دیکھو تمہارے دل میں بھی خیالات آتے رہتے ہیں نیک کام کا، تمہارے دلوں میں نیک کام کا خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب نیک کام کا خیالات آیا پھر سوچو نہیں، نیک کام فوراً کر لو۔ جب خیالات آیا نیک کام کا، آپ فوراً کر لو، اس میں تاخیر مت کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا مہمان آیا۔ نیک کام کا خیال آ جانا، یہ اللہ کا مہمان آنا۔ اللہ کے مہمان کی قدر کرو، اللہ نے بھیجا۔ ارادہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کر سکتے، ارادہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تمہارا مشیت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہتا ہے تو ہوگا، نہیں چاہتا ہے نہیں ہوگا۔ ہمارا تمہارا کیا ہے؟ تو اللہ نے جب مہمان بھیجا ایک، دیکھو نیک کام کرو، دیکھو نیک کام کرو، دیکھو نیک کام کرو، دیکھو اپنے اصلاح کی کوشش کرو، دیکھو اللہ کو راضی کرنے کا ایک مقام مل گیا، اس سے کوشش کر لے، اللہ کے رضامندی حاصل کر لو۔ یوں کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بھیجا، اور اس نے کہ کہتے ہیں بھائی جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ترسوں جائیں گے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قسمت بدل دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، وہ اسی وقت فوراً کرتے جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ جب دل نے گواہی دی یہ خیر کا کام ہے، دل نے گواہی دی یہ نیک کام ہے، دل نے گواہی دی یہ اللہ کا مقام ہے، دل نے گواہی دی یہ آخرت کا کام ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ جس سے مفر نہیں، تو آپ فوراً کر لو۔ پھر کیا لاتا ہے اللہ، پھر کیا آج اور کل۔ اس لیے فرمایا من نمی گویم ضیا کن یا بفکر سود باش، ایز فرسد بے خبر در ہر چے باشی زود باش۔ فارسی والے نے کہا، پہلے فارسی والے تھے نیک، اکثر کتابی بزرگوں کی فارسی زبان میں تھے، اب بھی ہے، اب تو اس کی بول چال پڑھائی ختم ہو گیا، اس لیے رہ گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا، ہم یہ نہیں کہتے تم یہ کرو وہ کرو، ایک بات کہنا چاہتے ہیں صرف، وہ کیا؟ تمہارے دل میں جب نیک کام کا خیال آ گیا، اب اس کو ٹالو نہیں، ٹالو نہیں، پھر ختم ہو جائے گا۔
پھر ختم ہو جائے گا، اس سے فائدہ حاصل کر لو، فائدہ حاصل کر لو۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ کے توفیق سے اس کو توفیق ملتی تھی تہجد کے لیے اپنے پورے وقت میں۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے نیک بندے ہونے کی وجہ سے اس کو توفیق ہو جاتی تھی کہ بالکل خاص وقت میں اٹھے اور اللہ کی یاد کرے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے حاجات پیش کرے، یہ وقت ملتا تھا۔ ایک دن وہ غافل ہو گیا، اللہ کو پسند نہیں ہوا کہ مجھے یاد کرنے والا اس وقت میں کیوں سوتا رہے گا، روزانہ مجھے یاد کرتا ہے، میرے پیارا بندہ ہے، آج کیوں لیٹ گیا، کیا بات ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، غفلت سستی کیوں آ گئی اس کے اندر۔ اللہ نے اس کو معاف کر کے فرشتہ بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ فرشتہ باہر سے کوئی آدمی آیا، آ کر دروازہ ٹکٹکایا، دروازہ ٹکٹکایا۔ اب وہ جب اس سے غفلت تھی، غفلت نکل گئی اور آ کر دیکھا کوئی نہیں، دروازہ کھول کر دیکھا کوئی نہیں۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی میرے لیے۔ اے مالک، اندر جا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے اندر جسمانی غفلت آ گئی تھی، شیطان نے مجھے قبضے میں لے لیا تھا، مجھے اس وقت اٹھنا تھا۔ میرے اللہ نے میرے ساتھ کرم فرمایا، رحم فرمایا، آنے وقت کے لیے مدد فرمایا۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اور سوچا اس نے، یہ سمجھ گیا اس نے، اما یتذکر الا اولو الالباب، ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اولو الالباب، اولو النہا ہوتا ہے، عقل مند آدمی۔ اس لیے اکابر نے فرمایا یہ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر طرف سے آتی ہے صدا، ففہم۔ یہ جو انقلاب ہے، عصر کا وقت اس وقت ہو رہا ہے، ظہر کا وقت اس وقت ہو رہا ہے، عشاء کے وقت اس وقت ہو رہا ہے۔ عشاء کے وقت میں بھی تبدیلی آئی نا، 8:30 ہو گیا یا 8:15 ہو گیا ہے نا، پہلے 8 تھا، 8:30۔ تو اسی طرح یہ اوقات میں جو انقلاب آتا ہے، تو اس سے جب بھی انقلاب سے کسی وقت کے تبدیلی کا اعلان ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ ایسی حالت میں مجھے بر وقت نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرو۔ سمجھا؟ یہ سمجھ لو، یاد رکھو، یہ اللہ کے نیک بندوں کا پیغام ہے آپ کو اور ہم کو۔ جب اس انقلاب کا ندا آ جائے، آواز آ جائے، فوراً یہ کرو، پہلے جو تم آتے تھے اسی طرح اس انقلاب کے وقت میں بھی اس منٹ میں تاخیر نہ ہو، اس کے وقت پر مجھ سے کام ہو جائے۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ پہلے اوقات میں یا اللہ تو مجھے توفیق دیتا تھا، میں وقت پر آ کر تیرے عبادت میں شریک ہو سکتا تھا، اب وقت بدل گیا، ایسا نہ ہو میرے حالت بھی بدل جائے، میرے اندر سستی آ جائے، غفلت ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، موقع سے فائدہ اٹھا اس وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کی بھی پابندی کی توفیق عطا کرے، توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک لڑکے نے کہا، دورہ کا طالب علم ہے، خوشی خوشی کہا، استاد جی میرے ایک لڑکی پیدا ہو گئی، دعا فرما دے، تہنیک دے دے۔ میں نے کہا دعا تہنیک کے بجائے فوراً ایک کام کرو، اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی تمہاری لڑکی کے بارے میں۔ کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو، یا اللہ اس لڑکی کی ابتدا سے لے کر مرتے دم تک اس کے فتنہ سے مجھ باپ کو حفاظت فرما۔ لڑکیاں فتنہ کا سبب ہے، لڑکے بھی فتنہ کا سبب ہے، لیکن لڑکیاں کثرت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث قرآن کے اندر یہ ہے، لڑکیاں اتنے زیادہ ہوگی، ایک مرد کے پرورش میں کتنے 50 لڑکیاں ہوگی۔ دیکھا، کوئی ماں ہوگا،
کوئی پھوپھی ہوگا، کوئی چچا ہوگا، چچی ہوگی، کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی مطلقہ ہوگا. ایک مرد کے سربراہی میں 50 عورت رہے گی قیامت سے پہلے. یہی قیامت سے پہلے کثرت کے ساتھ کتنے لڑکیوں کی پیدائش ہو رہی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ کھیلتے ہوئے دیکھو نا، ہم یہ بچے کھیلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اس اعتبار سے لڑکیاں کتنے ہیں لڑکے کتنے ہیں، اس میں نظر آتا ہے لڑکے کم ہے لڑکیاں زیادہ ہے. بعض جماعت میں نظر ہے سب لڑکیاں ہیں، اس لڑکے کا نام و نشان ہی نہیں. دیکھو نا، تو اس بزرگ نے فرمایا اسے دیکھو تہانیک چھوڑ دو، اس کے اچھے نام پوچھنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کرو یہ تمہارے لیے فتنہ کا سبب ہے. لڑکی تحیات یہ نکاح ہونے سے پہلے بھی ایک مصیبت ہے ماں باپ کے لیے، نکاح ہونے کے بعد بھی مصیبت. اس لیے بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، بعض دفعہ شقاق ہوتے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اور لڑکی ایک گھر میں لڑکے ایک گھر میں آپس میں غیبت شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی شکایت کرتا ہے. تو یہ لڑکی دیکھ کر گناہ کا سبب بن گیا. دیکھا، وہ خوشی کا موقع تھا، اس خوشی کے موقع سے اسے فائدہ اٹھایا نہیں، اللہ سے پناہ طلب نہیں کیا اس کے شر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مرنے کے بعد مردوں میں اتنا بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جتنے لڑکیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مرنے کے بعد میری امت کے اندر میں اتنا فتنہ بڑا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جتنا فتنہ بڑا ہے لڑکیوں کا. کیا کچھ ہو رہا ہے علاقے میں، اندازہ لگو نا، دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو آدمی ایک لڑکی کے لیے طلبگار ہے، ایک نے جب لے لیا اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا، اب وہ جیل میں ہے. ایک قتل ہو گیا زندگی برباد، اور دوسرا دن جیل کے اندر پڑا گا ہمیشہ کے لیے اور جیل میں. دیکھو یہ فتنہ کس کی وجہ سے ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے ہوا، لڑکی کی وجہ سے ہوا. اس لیے اولادوں کا بالخصوص لڑکیوں کا اللہ سے بہت پناہ مانگا کرو، یہ موقع ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو موقع انسان کو ہاتھ ملے اس موقع سے انسان فائدہ اٹھا لے اور اس میں اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے. یہ پہلے زمانے میں طالب علم سبق میں حاضر نہیں ہوتا، سبق نکل جاتا تھا. جب رمضان آتا تو استادوں کے پیچھے پڑتا کہ استاد جی میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے کتاب کے اندر عبور حاصل نہیں ہے، یہ کتاب مجھے دوسرا پڑھا دو دوسرے دفعہ. تو اس میں کوئی استاد اقرار کر لیتا تھا اور عام طور پر نہیں لیا. تم نے اپنے موقع میں غفلت کیوں کرتا؟ یہاں بھی ہے ہمارے مدرسے میں یہ ہے، جو حاضر باش لڑکے ہوتے ہیں ان کو ڈبل وظیفہ ملتا ہے. ڈبل تو نہیں ہے، داڑھی دیوڑا ہے نا، دیوڑا ملتا ہے اس کو وظیفہ، تاکہ حاضر باش رہے، سبق میں ناغہ نہ کرے، مسلسل رہے. پیسے دے کر اس کو سبق میں لا رہا ہے، مدرسہ والے ترغیب دے رہا ہے کم سے کم پیسے کے لالچ پر آ کر سبق تو پڑھ لو، علم تو حاصل کر لو، تواتر حاصل کر لو. تواتر حاصل کرے گا کچھ علم حاصل ہوگا. یہ تو عالم کی بات ہے اور طالب علم کو سمجھنا چاہیے، بالخصوص دورہ والے. کیا دیکھ امام بخاری، امام مسلم، ائمہ سیاستہ میں ان کے دونوں کا درجہ بہت بڑا ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ سیاستہ میں ان 6 اماموں میں اعلیٰ درجہ ہے. اس کی وجہ کیا آپ کو تو بتایا ہے، استاد نے متعلقہ اساتذہ نے بتایا ہوگا. اس کا ایک وجہ یہ ہے، یہ اپنے استاد کے ساتھ ملازمت، کثیر الملازمت ایک ان کی صفت تھی. کثیر الملازمت، ہمیشگی کے لپٹ کر رہے نا، ہمیشگی کے ساتھ لپٹ کر رہے نا. جب موقع ملا استاد کو اس کے ساتھ پیچھے رہو، سبق پڑھ لو، ناغہ نہ کرو، اور جو چاہے اس کو کام پورا کر لو، پورا کر لو، پورا کر لو، پورا کر لو. تم نے اپنے وقت پر اپنے اوقات کو ضائع کیا، خالی وقت میں کیا کام کرو گے؟ دیکھو نا
خالی وقت میں بھی آ کر اس غلطی کو خطا کو پورا کر لے تو یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس حالت میں جب تندرست بھی ہیں، وہ کیا کوئی مشغلہ بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سبق کے اندر متواتر رہے، سبق کے تواتر رہے، اس میں غفلت نہ کرے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، ہوشیار رہو۔ یہ منصب آپ کو ملا ہے، یہ موقع آپ کو ملا ہے، اس کے اندر آپ کسی طرح کسی کو شکایت کا موقع نہ دو، اپنے جان کے بازی لگا کر اس کو چمکاتے رہو تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے۔ ہر آدمی کے کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی دوست، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں سے ایک دعا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، ہے نا؟ حدیثوں میں آیا، دعاؤں میں آیا، یہ آیا اللہ شماتت اعداء سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ شماتت اعداء کیا؟ جو میرے ساتھ موافقت نہیں، وہ میرے پیچھے لگا رہے گا، ایک موقع میں بھی کسی کی صورت پایا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا، شکایت کا موقع نہ ہو، شکایت بنا کر ایک طرح کام کر دے گا۔ اے اللہ یہ حالت میرے لیے آنے نہ دے۔ یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی، یہ ہے نیک بختی، یہ ہے عزت، یہ ہے اللہ کی قربت، یہ ہے انسان کے علم اور عمل کی ترقی۔ دنیا کے کام میں بھی یہی بات ہے، دنیا کے کام میں بھی جو حاضر باش رہتا ہے نا، دنیا کے کام میں کیا کہیں، بعض لوگ ملازمت رہتے ہیں، اس ملازمت والے کو جب ذرا پیار و محبت سے اس کو ہلکا کام دیتا ہے، وہ جا کر وظیفہ کرنا شروع کرتا ہے فیکٹری میں، وہ جا کر کیا پڑھے گا؟ وظیفہ، قرآن مجید، نماز پڑھے گا۔ کہتے میرا کوئی کام تو نہیں، خالی میں یہ کام، تمہارے لیے وہ تو جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ تو جتنے اس کے اوقات ہیں، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، اس کے اندر تم نفل کام کر سکتے ہو؟ نہیں، فرض کام کے لیے اگر اس نے فرض کام کے لیے اجازت دیا، جاؤ فرض کام کر کے آ جاؤ، جمعہ ہو، ظہر ہو تو فرض پڑھو گے، تمہارے زیادہ ہے سنت مؤکدہ، تو نفل پڑھنے کی تم کو اجازت نہیں۔ اگر تم نے نفل کے اندر وقت لیا، تم نے ناشکری کیا، اپنے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے غفلت کیا اور شیطان نے تم کو بکانے کی کوشش کیا۔ ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ ان انقلابات سے، ان حالات سے سبق لیا کرو۔ یہ دوسرا وقت یہ ملتا جلتا نہیں ہے، اللہ کے رحمت بار بار نہیں آتا۔ اور اس بزرگ کی بات کہہ رہا تھا، اسے اٹھ گیا، تہجد پڑھ لیا، اور دوسرے دن ایسے حالت ہو گیا، اس میں بھی ٹکٹہایا، اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا، بیدار کیا۔ شیطان نے اس کے دل میں کیا ڈالا، کہتے اس دن بھی تو کوئی نہیں آیا تھا، یہ کیا؟ یوں کہہ کر اس نے وقت کو ٹال دیا۔ اب وقت ختم ہو گیا، نکل کر دیکھا کچھ بھی نہیں، دیکھا فوت ہو گیا، تہجد کا وقت نکل گیا۔ اس دن کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے ٹکٹکانے والا نہیں آیا، رحمت بند ہو گیا، چونکہ اس نے اس مہمان کی قدر نہیں کی۔ دیکھو اللہ کی طرف سے کتنی مہربانی کی، اللہ نے خود فرشتے بھیج کر ایک بندے کو اٹھا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں جو تہجد وغیرہ پڑھتے ہو، یہ خوب خیال رکھو، جو بھی ذریعہ بنتا ہے نیک کام کرنے کا، اس ذریعے سے فائدہ اٹھا لو۔ اس کو کہتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانا، موقع سے۔ اللہ کے نیک کام میں بھی یہی حال ہے، اور دنیا کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ نیک کام سے، اپنے کام سے فائدہ اٹھاتے جاؤ، اس لیے فرمایا انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر طرف سے آتی ہے صدا، ففہم من نمی گویم ضیا کن ز فکر سود باش، من نمی گویم ضیا کن بفکر سود باش، از فرصت بے خبر در ہر شے باسی جود باش۔ جب وقت پر، موقع پر کام کر لے گا اللہ خوش، بعد میں کرے گا اللہ ناخوش، ہے نا؟
اپنے اول وقت میں فرمایا افضل، کیوں؟ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے اس لیے افضل قرار دیا گیا، اور دوسرے وقت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے وہ افضل نہیں، وہ ناخوش، اللہ کا ناخوش ہونا یہ گناہ ہے۔ دیکھو صرف بدکاری گناہ نہیں، اللہ کو ناخوش کر دینا یہ کیا؟ یہ گناہ نحوست ہے۔ اس نحوست کا سب سے پہلے انسان کی عزت پر حملہ پڑتا ہے، انسان کے علم پر حملہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دیا نیک کام میں آنے جانے کا، اس کو اہتمام کیا کرو لو، اس کا اہتمام کرو، غفلت نہ کرو، ایسی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔